ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے. کوئکلی اگر آپ کی اجازت سے, چونکہ معیشت کے بڑے انہوں نے کلیمز کیے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے, یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی باتوں میں وزن ہے مفتاح صاحب اور کتنی باتوں میں خواہش زیادہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھا سکیں کہ جو حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے اور ناممکن تھا اس کو ممکن بنایا ہے, یہ کلیم ٹھیک ہے؟ یہ بات درست ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے سے ڈیفالٹ سے بچ گئے, اور خاص طور پہ جو ڈیفالٹ سے بچایا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے 2023 میں جو جون میں آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کیا ہے اس سے ڈیفالٹ سے بچے ہیں. مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پی ڈی ایم کے اپنی پالیسیز نے, ڈار صاحب کی بالخصوص پالیسیز میں, جب انہوں نے ڈالر کو روک کے رکھا, آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں, تو وہی ڈیفالٹ کی طرف لے گیا, تو اسی ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا. اسی طرح جو پاکستان میں تاریخ کی سب سے بلند انفلیشن تھا مئی, فروری, مارچ, اپریل میں جب ہم آئی ایم ایف سے جہاد کر رہے تھے, وہ بھی شہباز شریف اور ڈار صاحب کی حکومت میں ہی تھا. اور اب انفلیشن کم ہوا ہے تو وہ اپنی ہی غلطیوں کو جو سمیٹا ہے تو اس سے انفلیشن کم ہوا ہے. دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہونے سے انفلیشن کم ہوا ہے. حکومت نے تو کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا کہ جس سے پاکستان میں انفلیشن کم ہو. پاکستان میں پہلے کوارٹر میں یہ حکومت نے شاید اخبار میں ایڈ میں نہیں لکھا تھا کہ جی ڈی پی کی گروتھ 0.9% تھی, جبکہ آبادی کی گروتھ جو تھی وہ 2.4% تھی. لہٰذا پاکستانی جو ہیں وہ اس پہلے کوارٹر کے اندر سالانہ بنیاد پر 1.5% سے غریب ہو گئے. پچھلے 3 سالوں میں ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آبادی کی گروتھ سے 1.5% کم ہے, بلکہ 2% کم ہے, تو ہر پاکستانی جو ہے وہ 2-2.5% غریب ہو گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. حکومت نے اس کا ذکر شاید نہیں کیا ہے. حکومت نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, کہ ہر سال 30 سے 40 لاکھ بچے جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں شامل ہوتے ہیں. اس میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. حکومت نے شاید اس کا ذکر اپنے اشتہار میں نہیں کیا کہ پاکستان میں آج بھی 10.50 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں, جو پچھلے سال 9 کروڑ ہوتے تھے, اور اب 1.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے بڑھ گئے ہیں. یہ نمبر مفتاح اسماعیل کا نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کا نمبر ہے. اور حکومت نے ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں بتائی آپ کو کہ 2.65 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, اور پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے, اور پھر بھی ہمارے یہاں 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور جس کا ہم کیونکہ ایگزسٹنگ بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال سکتے, تو جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو اسکول میں ڈالنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. سو مور اور لیس ایک سیاسی بیانیہ, آپ دیکھیں نا 1 سال الیکشن کو مکمل ہو گئے تو کچھ سیاسی بیانیہ تو بنانا ہے. فواد صاحب, اب ایک معیشت کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے علاوہ تو حکومت کے پاس فی الحال اور سیاسی طور پہ تو کوئی بیانیہ موجود نہیں نا. اکانومی کے اوپر ہی وہ اکانومی پہ ہی کنونس کر رہے ہیں, اکانومی پہ ہی وہ تمام اداروں سے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ گلوبل ہوں, پر وہ بھی کیا سیل کر پا رہے ہیں کہ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ حکومت کی کرافٹس مین شپ ہے, کہ یہ جو آج خبروں کی طرح لگی, یہ حکومت کی کرافٹس مین شپ نہیں ہے, یہ میڈیا کا جو مورل کولیپس ہے اس کی علامت ہے. اینڈ آئی مسٹ کمینڈ ڈان اور ان کی جو مالکان ہے اور ان کی آرگنائزیشن, کہ پروبیبلی وہ اکیلا گروپ ہے جس نے کہ اس کو اس طرح سے نہیں, باقیوں نے تو جس طرح سے جو بیچ رہے ہیں اور جس طرح سے بکے ہیں, سو انفارچونیٹ. اور اسی لیے میں تو 2018 سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا یہ ماڈل تباہ کن ہے اور اس کو بدلنا چاہیے. اینڈ دس از جسٹ اندر ایویڈنس کہ جو میڈیا کا جو موجودہ ماڈل ہے وہ کس قدر تباہ شدہ ہے. ایکسپیڈائٹ ہو گیا نا, ختم ہی ہو گیا بیسیکلی, انہوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, سب سے جو اس وقت خطرناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت دونوں میں یہ جو چیز ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں 2-3 سال میں پاکستان کو ہم ٹرن اراؤنڈ کر لیں گے تو بچا لیں گے. دیکھیں, میں آپ کو مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے, ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم سالوں سے نا حکومتوں کو بنتے ٹوٹتے دیکھ رہے ہیں, اور ہم رات کو انالیسس بھی کرتے ہیں. دیکھیں نا, باقی لوگ بھی دیکھتے تو ہیں, لیکن ہم لوگوں کا یہ کام ہے, ہم انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہوا, لوگ کدھر ہیں. ہر دفعہ ایک سیٹھوں کا گروپ ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کے شہر کے لوگ ہیں, یہ جو بھی بنتا ہے نا امپورٹنٹ, پرائم منسٹر ہوا, چیف ہوا, یہ جس کے پاس بھی اقتدار آتا ہے یہ ادھر چلے جاتے ہیں. وہ سیٹھ انہیں بتاتے ہیں کہ سر سب سے پہلے تو آپ خود قبضہ کر لیں, آپ کر لیں گے نا تو ہر چیز زبردست ہو جائے گی, اور اس کے بعد 2 سال میں سر ہر چیز ٹھیک ہے. بھائی اسرائیل جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جائنٹ ہے, آپ ذرا پڑھیں,
85 में उन्होंने इस प्रोग्राम की बुनियाद 50 साल लगे हैं इसराइल को तसलसल कोई 2 सालों में 3 सालों में क़यामत नहीं आ जाने, ये भी 2-3 सालों में कोई क़यामत नहीं आई। आज अगर आप सियालकोट चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, जो हब है हमारे इंडस्ट्री के, और आप वहां देखें बेरोजगारी कितनी है। 1,30,00,000 जिस तरह अभी मिफ्ता कह रहे हैं कि लोग गुर्बत से नीचे चले गए हैं ना, आप आज जो तनख्वाहदार तबका है वो तीसरा बड़ा ग्रुप बन गया पाकिस्तान में टैक्स लगाने वाला। मिफ्ता की नौस बात पे गई थी कि इन्होंने कोशिश की कि जो दुकानदार है उसको टैक्स किया जाए। आज 3 साल हो गए IMF कह के थक गया, हम उसको टैक्स नहीं कर पाए। जो बेसिक रिफॉर्म है एनर्जी के वो आप नहीं कर पाए। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी वगैरह, देखो हम एक मॉडल फॉलो कर रहे थे, 51 ऑनवर्ड हमारा मॉडल था। हम वेस्ट की जंगें लड़ रहे थे, हमें अरब ब्लॉक भी पैसे दे रहा था, वेस्ट भी पैसे दे रहा था। 90 तक और बाद में मुशर्रफ साहब तक हमारे, अगर आप इशारिये इंडिया से देखें, हमारे बड़े अच्छे थे, हमें पैसे मिल रहे थे। अब देखिए पोस्ट सोवियत यूनियन हमें पैसे नहीं मिल रहे, सस्टेनेबल नहीं रहा ना वो मॉडल। और ये मॉडल जो है इसको शहबाज शरीफ वगैरह बेचारे कहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। अवामी सपोर्ट उनके साथ नहीं है, रिफॉर्म की जो है वो नहीं, वो कर नहीं सकते, कैपेसिटी वो नहीं है, ना सियासी बोझ है ना कैपेसिटी इश्यूज, दोनों ही नहीं है। तो अभी 1 साल हो गया, और जब तक सियासत ठीक ना हो मईशत कैसे ठीक हो सकती है? सियासत कैसे ठीक हो, मैं इसके ऊपर ही बात करने लगी।